میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ بہت ہی پیاری اور اچھی کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میری امی گلزار صاحب کے گھر کام کرتی تھی اور میں بہت چھوٹی تھی جب امی مجھے ساتھ لے جاتی تھی، یعنی کہ اسی طرح میرا سارا بچپن گلزار صاحب کے گھر گزر گیا، اور جب میں جوان ہوئی تو گلزار صاحب کی گندی نظروں سے بچ نہ سکی۔ امی جو کہ اب بوڑھی ہو گئی تھی اور کبھی آتی تھی اور کبھی نہیں، تو میں گلزار صاحب کے گھر کام کر کے چلی جاتی۔ ایک دن باجی تہمینہ جو کہ گلزار صاحب کی بیگم تھی گھر پر نہیں تھی۔ گلزار صاحب پر شیطان غالب آ گیا اور اس نے مجھے زبردستی اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا اور مجھے بہلا پھسلا کر اپنے کمرے میں لے گیا اور زبردستی میرے ساتھ سب کچھ کر ڈالا۔ جب وہ میرے ساتھ سب کچھ کر رہا تھا تو میں بہت چیخی چلائی روئی، لیکن میرے رونے کا اس شیطان صفت انسان پر کوئی ہی اثر نہ پڑا۔ لیکن جب اس کی ہوس پوری ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ اٹھو بیٹی اور اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے گھر چلی جاؤ۔ اگر کسی کو یہ سب کچھ بتایا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ میں اپنی امی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی اور چپ ہو گئی، اور میں گھر گئی تو امی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور پوچھا خیریت تو ہے، تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو؟ تو میں نے کہا اماں مجھے بخار ہو رہا ہے، میرا پورا جسم درد ہو رہا ہے، اور میں چپ کر کے اپنے کمرے میں جا کے سو گئی۔ ایک کمرہ، اور اس میں ہم 8 بہن بھائی ہوتے تھے، سبھی ایک کمرے میں سوتے تھے، اماں ابا بھی وہاں ہوتے تھے۔ ہم 5 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ جب سے پیدا ہوئی تو غربت ہی دیکھی تھی۔ میری بڑی بہنیں بھی اسی طرح لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہی تھیں، کیونکہ جب سے وہ جوان ہوئی تھی وہ اماں کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں ہی کام کرتی تھیں، اور پھر لوگوں نے ہم پر ترس کھا کر میری تینوں بڑی بہنوں کی شادی کروا دی تھی۔ اب میری باری تھی۔ میں چونکہ 17 سال کی تھی، ابھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں بہنوں میں چوتھے نمبر پر تھی، ایک بہن اور 3 بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ خیر غریب لوگ تھے، کب تک گھر پر بیٹھتے۔ پھر آخر ایک دن کام کرنے گئی۔ ان دنوں جس دن میں نہیں جاتی تھی امی چلی جاتی تھی کام کرنے کے لیے، لیکن وہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ گلزار صاحب نے کسی کو کان میں بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، اور کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا۔ اس طرح 3-4 دفعہ ان کا جب بھی موقع ملتا وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتے۔ گلزار صاحب گھر پر ہی ہوتے تھے، اور چونکہ سارا کام تہمینہ آنٹی کرواتی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جن کی انہوں نے شادی کر دی ہوئی تھی۔ اب تو وہ نانا اور دادا بھی بن چکے ہوئے تھے۔ ان کا بیٹا اور بہو باہر کے ملک میں ہوتے تھے، اور ان کی بیٹی بھی اپنے گھر میں سسرال میں ہوتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے موقع پا کر میرے ساتھ یہ سب غلط کام کیا۔ میں چونکہ ابھی بہت چھوٹی تھی، ان کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا تھا میرے لیے، اور وہ جب بھی موقع پاتے تو میرے ساتھ سب کچھ غلط کرنے کی ضد کرتے اور زبردستی میرے ساتھ سب کچھ کر لیتے۔ میں انہیں روکتی تو وہ مجھے مار دینے کی دھمکی دیتے تھے۔ 3-4 مہینے اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ میں کام پر جاتی تو وہ موقع پا کر اپنی ہوس پورے کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ اس طرح میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ اماں مجھے ڈانٹتی اور کہتی کہ جاؤ کام پر۔ میرے جسم میں ایسے جیسے کچھ تبدیلی ہو رہی تھی۔
میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے اللہ کے واسطے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میرا سارا جسم درد سے بھرا پڑا ہے اور دکھ رہا ہے۔ تو اماں نے کہا کہ ہم جیسے غریب لوگوں کو چونچلے اچھے نہیں لگتے، منہ بند کرو اور کام پر جاؤ۔ میں میں چپ کر کے کام پر چلی جاتی، مرتی کیا نہ کرتی۔ جب میں کام پر جاتی تو بڑی مشکل سے مجھ سے کام ہوتا۔ آخر کار 5واں مہینہ لگ گیا تو میرا پیٹ نظر آنے لگ گیا۔ باجی تہمینہ انہوں نے مجھے ایک سائیڈ پر لے جا کر بٹھا کر کہا کہ بیٹا یہ تمہارا پیٹ کیوں بڑا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ باجی مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی، مجھے واقعی نہیں پتا تھا۔ ان کو مجھ پر شک ہو گیا تو وہ مجھے ساتھ لے کر بازار کے بہانے ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے میری الٹرا ساؤنڈ کی اور بتایا کہ ان کو 6واں مہینہ ہونے والا ہے۔ تو میری تو جان ہی نکل گئی اور باجی کی تو جیسے آنکھیں ہی باہر آ گئیں اور بولی کہ بانو یہ کس کے ساتھ منہ کالا کروایا ہے؟ اب میں باجی کو کیا بتاتی کہ گلزار انکل جو ان کے میاں ہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ خیر وہاں پر تو میں کچھ نہ بولی، لیکن گھر آ کر میں نے جھجکتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے باجی تہمینہ کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ ساری بات سن کر باجی تہمینہ کے پاؤں تلے تو زمین ہی نکل گئی اور وہ ہکی بکی رہ گئیں۔ وہ ایک خدا ترس عورت تھی۔ خیر پہلے تو انہوں نے میری باتوں پر یقین ہی نہ کیا، لیکن پھر انہوں نے دل بڑا کر کے جب میں نے بتایا تو انہوں نے گھر کے سارے کیمرے چیک کروائے تو انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی گلزار صاحب نے میرے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے۔ باجی کو میری بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی، کیونکہ میں بمشکل ابھی 17 سال کی تھی۔ اب وہ میرا ابورشن بھی نہیں کروا سکتی تھی، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا تھا، کیونکہ میرے پیٹ میں میرا بچہ 6 مہینے کا تھا۔ انہوں نے بہانے سے میری امی کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ میں نے کراچی جانا ہے تو میں بانو کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ امی چونکہ ان پر بہت زیادہ یقین کرتی تھی اور شروع سے ان کے گھر میں آنا جانا تھا، اس لیے امی نے مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے اپنے چند کپڑے ساتھ لیے اور آنٹی تہمینہ نے بتایا کہ وہاں میرے بھائی کے گھر میں جانا ہے اور کچھ مہینے کے بعد ہم لوگ آ جائیں گے۔ خیر باجی مجھے لے کر اور انکل گلزار سے بہانہ کر کے ہم لوگ کراچی چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے گھر کرائے پر لیا اور مجھے اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھے بڑا پیار دیا اور بڑا خیال رکھا۔ جب 3 مہینے بعد میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر واپس گھر آ گئی اور سب کو یہی بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے۔ اب کسی کو مجھ پر شک تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن ان پر بھی کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ خیر پھر بھی انہوں نے معاملہ سنبھال لیا اور سارا معاملہ خود ہی حل کر دیا۔ بعد میں مجھے نہیں پتا کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں، لیکن میں نے باجی کے روپ میں خدا کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی اچھی اور نیک خاتون تھی۔ اب میں جب بھی کام پر جاتی تو اپنے بیٹے کو باجی کے پاس کھیلتا ہوا دیکھتی تو بہت دل کرتا کہ اسے اٹھا لوں اور اپنے دل میں سنبھال لوں، کیونکہ میں لڑکی سے اب ماں بن چکی تھی اور ماں کے کیا جذبات ہوتے ہیں وہ مجھے پوری طرح پتہ چل چکا تھا، اور اب میں اس بیٹے کے لیے اس گھر کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔
باجی نے میرے بیٹے کی بہت اچھی پرورش کی اور انکل گلزار سے بھی انہوں نے یہی کہا، یہی بات چھپا کر رکھی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ ان کے سامنے کچھ بولی ہی نہیں۔ خیر وقت گزرتا رہا، پھر میرا بیٹا 2 سال کا ہو گیا اور باجی نے ایک اچھا سا گھر دے کر میری شادی کر دی۔ اکرم تھا تو غریب لیکن خوددار بہت تھا۔ زندگی کا پہیہ اسی طرح چلنے لگا۔ آج میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ لیکن میں بہت ڈرتی ہوں اور میں آج بھی باجی تہمینہ کے گھر کام کرتی ہوں اور بہت محنت کرتی ہوں، شاید اپنے بیٹے کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو میرے پاس ہیں۔ میں انہیں پڑھا لکھا کر اچھا انسان بناؤں گی اور زندگی کے سارے دکھ میں اپنی جھولی میں ڈال لوں گی اور اپنے بچوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھوں گی۔ میری ہر اس ماں باپ سے درخواست ہے اور دعا ہے کہ جو غریب ہیں تو خدا را اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر ایک اچھا انسان بنا دیں تاکہ وہ ان درندہ صفت لوگوں سے لڑنے کے قابل ہو جائیں، اور وہ لوگ جو ان لوگوں کو اپنے گھر کام کے لیے رکھتے ہیں تو خدا را ان سے کام ہی لیا کریں۔ اس طرح کا بیہودہ کام کر کے نہ دنیا خراب کریں اور نہ اپنی آخرت، اور کوئی لڑکی بھی میری طرح کسی کی ہوس کا نشانہ نہ بن جائے۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔